بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آغا عباس۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کے اوپر جس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ مطلب وہ مرض ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور وہ مرض ہے قبض کی بیماری۔ آج کل یہ بیماری عموماً بچوں کو بھی ہو رہی ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ پائی جا رہی ہے کیونکہ وہ ایسی غذاؤں کا، مثال کے طور پہ سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دالوں کا استعمال ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جہاں اچھی غذاؤں کا فقدان ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کے اندر، چھوٹے بچوں میں یا نوجوان بچوں میں اس بیماری کی شدت بھی بڑھ چکی ہے۔ لا تعداد لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اور یہ قبض کی بیماری ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی انسان کے جسم میں جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ تو ہم عام طور پہ جو غذائیں استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس میں بہتر توازن برقرار کر لیں، بہتر توازن بنا لیں، تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آج میں کچھ غذاؤں کا آپ کو ایسا استعمال بتاؤں گا کہ ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے قبض کی بیماری بآسانی دور ہو سکتی ہے۔ میں کئی غذاؤں کا استعمال بتاؤں گا، کئی غذاؤں کے نام بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان غذاؤں کو، جو بھی آپ کو آسان غذائیں لگیں، ان غذاؤں کو اگر ایک یا دو غذاؤں کو شامل کر لیں تو آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے عرض کروں گا، میتھی کے جو پتے ہوتے ہیں، میتھی کے جو پتے ہوتے ہیں، اس سبزی کو اگر آپ پکا کر ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی کھائیں تو آپ کی یہ جو قبض کی بیماری ہے دور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سونف، بھنی ہوئی اور پسی ہوئی سونف، رات کو سونے سے پہلے، جب کھانا وانا کھا چکے ہوں، رات کو سونے سے پہلے بھنی ہوئی اور پسی ہوئی سونف کا جو پاؤڈر ہے، اگر آپ آدھا ٹی اسپون کے قریب گرم پانی سے پھانک کر پی لیں روزانہ، تو آپ کی یہ بیماری بآسانی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک غذا کا اور ذکر کرتا ہوں، وہ ہے لوبیا کی دال۔ لوبیا کی دال سفید رنگ کی بھی آتی ہے، جو کڈنی کی شکل کی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور کڈنی کی شکل کی ہوتی ہے۔ تو لوبیا کی سفید والی دال اگر آپ ابال کر اس کی سبزی بنا کر، اس کی دال بنا کر اگر کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر لوبیا کی پھلی مل جائے، یعنی کہ وہ جو سبزی بنانے کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر لوبیا کی پھلی مل جائے، وہ بھی پکا کے اگر آپ کھائیں گے، اس سے بھی قبض دور ہوتی ہے۔ اور ریڈ والی جو لوبیا ہے، وہ بھی اگر آپ ابال کے ایسے ہی اگر ہر کھانے کے ساتھ تھوڑا سا کھائیں، وہ بھی قبض دور کرتی ہے اور گیس کی تکلیف بھی دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پالک کی سبزی بنا کے کھائی جائے تو پالک کی سبزی سے بھی قبض دور ہوتا ہے۔ اور اگر سبزی کوئی نہیں کھا سکتا تو پالک کا آپ رس نکال لیں، آدھا گلاس صبح آدھا گلاس شام اگر پیا جائے، اس سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور غذا کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا، منقع۔ منقع جو پرانی قبض کے مریض ہیں، اگر منقع کو صبح اور شام 7 منقع صبح ناشتے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ، گرم دودھ میں 7 منقع گٹھلی بیج نکال کر اگر اس کو ابال لیں اور اس کے بعد وہ 7 منقع گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں اور پی لیں، اور اسی طرح شام کے ٹائم بھی کر لیں، تو 2 مرتبہ اس طرح سے یوز کریں گے تو اس سے بھی قبض بآسانی دور ہو جایا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک چیز کا یہاں پر اور ذکر کروں جو بآسانی آج کل دستیاب ہے،
امرود ہمارے پاکستان میں اس کو لاڑکانہ کا امرود کہا جاتا ہے. لاڑکانہ میں بہت پیدا ہوتا ہے وہ امرود اور اس کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک طرف سے گول ہوتا ہے اور ایک طرف سے چونچ ہوتی ہے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امرود کی شکل بالکل میدے جیسی ہے، یعنی کہ یہ میدے کی شکل کا ہوتا ہے. تو یہ والا امرود جو ایک طرف سے گول ہوتا ہے اور ایک طرف سے چونچ ہوتی ہے اور اس کی شکل میدے جیسی ہے، اس امرود کو کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے، اس امرود کو آپ نے ناشتے سے تھوڑی دیر پہلے 15 منٹ پہلے، اگر چھوٹے سائز کا امرود ہے تو 2 امرود لے لیجئے، اور اگر بڑے سائز کا امرود ہے تو 1 امرود کافی ہے. اچھی طرح سے اس امرود کو دھوئیے، اور جہاں ڈنٹھل والا مقام ہوتا ہے، ہر پھل کا جہاں ڈنٹھل والا مقام ہوتا ہے اچھی طرح سے دھویا جائے، چونکہ وہاں پر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتے اور وہ زہریلے جراثیم ہوتے ہیں. تو اچھی طرح سے ہر پھل کو دھویا جائے، خاص طور سے جہاں ڈنٹھل ہوتا ہے اس مقام کو بہت اچھی طرح سے دھویا جائے. اب جب آپ نے امرود کو دھو لیا، کھانا کھانے سے اور ناشتہ کرنے سے پہلے، صبح کے ناشتے سے 15 منٹ پہلے وہ امرود کھا لیجئے اور اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں تو آپ کی قبض انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. اور اسی طرح سے یہی امرود شام کو آپ کھا سکتے ہیں، دوپہر کے کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، رات کے کھانے سے پہلے بھی اسی طریقے سے آپ اگر نوش کریں گے تو آپ کو مطلوبہ فوائد انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور غذا کی، وہ ہے پپیتا. پپیتا اچھی طرح سے پکا ہوا ہونا چاہیے. پکا ہوا پپیتا اگر ہوگا، اس کو آپ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد اگر آپ اس کی 2 یا 3 پھاکیں کاٹ کر کھا لیں گے، اس سے بھی آپ کو قبض کی بیماری دور ہو جائے گی. پپیتا بھی 2 ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں دن میں. پپیتے کے بعد ایک اور چیز کا میں ذکر کروں گا یہاں پر، اور وہ ہے مولی. مولی کو کیسے کھانا ہے؟ دیکھیے، اچھی بہترین قسم کی مولی لیجیے، اس کو اچھی طرح سے دھو لیجیے اور کھانے کے ساتھ ساتھ 2 پھانکیں بس مولی کی لیجیے. اور کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجیے، مولی کی پھانکوں پر تھوڑی سی کالی مرچ کو چھڑک لیں اور وہ 2 پھانکیں مولی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کھاتے رہیے. آپ کی قبض کی تکلیف انشاءاللہ جلد سے جلد دور ہو جائے گی. بند گوبھی کا بھی ذکر اگر ہم یہاں کریں تو بہت اچھا ہوگا کہ بند گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں، اگر ان کا استعمال آپ روزمرہ کی غذا میں تھوڑے تھوڑے پتے اگر کھائیں کھانے کے ساتھ، اس سے بھی پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور چیز کا ذکر کریں گے جو بہت ہی خاص الخاص ہے، اور وہ ہے دودھ. گرم دودھ کے ساتھ جن لوگوں کو دائمی قبض رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت اس بغول کا چھلکا 1 ٹیبل اسپون اس میں ملائیں اور گرم دودھ میں مکس کر کے وہ پی جائیں. اس سے بھی پرانی سے پرانی قبض انشاءاللہ دور ہوگی. اب یہاں پر آخری ایک چیز کا میں ذکر کرتا ہوں. اگر اور چیزوں کا بھی ذکر کروں گا تو ویڈیو ذرا طولانی ہو جائے گی، تو ایک اور چیز کا ذکر کرتا ہوں، وہ بہت ہی اہم ہے. اس غذا کا استعمال بھی دائمی قبض میں کیا جاتا ہے، اور وہ غذا ہے، اس کا نام ہے انجیر. انجیر سے آپ اپنی بہت ہی پرانی سے پرانی قبض ہوگی اس کو دور کر سکتے ہیں. اب اسے کیسے کھانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو اس بات کا خیال رکھیے کہ شروع کے 10 دن تک آپ اس کو روزانہ کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 1 دن کے وقفے سے کھائیے گا، کیونکہ 10 دن میں وہ بہترین طریقے سے شروع کے 2-3 دن میں ہی قبض بالکل ختم کر دیتی ہے، اور 10 دن میں بالکل آنتیں جو ہیں آپ کی بہترین کام کرتی ہیں.
اس کے بعد آپ 1 دن کے وقفے سے کھائیے ورنہ لوز موشن لگ سکتے ہیں۔ انجیر رات کو سونے سے پہلے، اچھی پکی ہوئی انجیر رات کو سونے سے پہلے 5 عدد آپ کھا لیجئے، اس سے آپ کا قبض دور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ رات کا کھانا کم کھاتے ہیں، کم رات کا کھانا کھائیں تو گرم دودھ کے ساتھ 5 عدد پکی ہوئی انجیر اگر آپ کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا، اور پرانی سے پرانی قبض آپ کی دور ہوگی اور صحت آپ کی بہتر ہوگی۔ انجیر کھانے سے چہرے کی رنگت بھی کھلتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، معدہ صحیح کام کرتا ہے۔